پتہ ہے نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ پتہ ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی زبان اور اپنے وہم و گمان اور اپنے قلب کو ایک بات پر راضی کر لینا، ایک راز کی بات بتا دینا، کامیابی کا راز۔ آئیے ڈھونڈتے ہیں وہ راز آخر کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی گناہوں سے دوری اور عبادات و طاعت کی قوت صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور آپ سے گناہ نہیں چھوڑے جا رہے، تو اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ ہم انسان بھی عجیب ہیں نا، صحیح بات سمجھ نہیں آتی تو غلط کو صحیح سمجھ کے اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں گناہ نہیں چھوٹ رہے اور نیکیاں نہیں کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کے سامنے جاؤں، کھڑا رہوں، نماز پڑھوں۔ میں اتنا گنہگار ہوں کہ سب وہی نہیں چاہتا کہ اس کو راضی کروں، تبھی وہ مجھے نیکی کی توفیق نہیں دے رہا۔ اس لیے میں اب نماز نہیں پڑھوں گا، قرآن بھی نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی بات سے انکار کیوں کروں، ہے نا؟ اچھا تو جو سب اللہ نے قرآن میں بتایا، احادیث میں بتایا، اس سب سے زیادہ اہمیت آپ کی خود سے بنائی ہوئی، خود سے سمجھی ہوئی بات کی تو نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ قرآن میں اتنی مرتبہ فرمایا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں توبہ قبول کروں گا، میں غفور رحیم ہوں۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ اگر تم گناہ کرو گے تو پھر دوبارہ کبھی نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، کیونکہ تم اس قابل نہیں کہ میرے سامنے آؤ، تم بہت گنہگار ہو۔ کبھی سنے ایسے الفاظ آپ نے قرآن یا احادیث میں؟ نہیں نا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی آیات سے مسلسل انکار کرتے ہیں، جو بار بار جھٹلاتے ہیں، اس کے احکامات کو ان کو گمراہ کرتا ہے، وہ پھر انہیں پچھتاوا یا ندامت بھی نہیں ہوتی، وہ گناہ کرنے کے بعد نادم بھی نہیں ہوتے، انہیں غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ گناہ کے بعد بہت نادم ہو جاتے ہیں، بہت پچھتاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے رہا، وہ آپ کو گمراہ ہونے سے بچا رہا ہے۔ آپ کی ندامت ہی لمٹ ٹیسٹ ہے آپ کے سیدھے راہ پر ہونے کا۔ اگر آپ کو ندامت کا احساس نہیں ہو رہا تب خطرے کی بات ہے، تب بھٹک رہے ہیں آپ، تب پریشانی کی بات ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سب سے بلند و برتر ہے اللہ، سب سے بلند و برتر ہے اللہ، سب سے بلند و برتر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا اور تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا، میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ صحیح البخاری 4204۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم گناہوں سے نہیں بچ رہے
ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا، بالکل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو تم کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر سکو گے اگر تم نے اللہ سے مدد نہ مانگی، اگر تم نے اللہ کو اپنے کام میں مددگار نہ بنایا، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں بھٹکانے کے لیے بہت سی تدبیریں، بہت سی سازشیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ ہر لمحے، ہر وقت قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اور نفس کو کون بھڑکاتا ہے؟ یہی سارے فتنے جو ہر لمحے ہمارے آس پاس ہیں، اور یہ سارے فتنے کس نے پھیلائے ہیں؟ بالکل آپ کے ازلی دشمن ابلیس نے۔ تو اگر ان فتنوں سے بچنا ہے، گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے، تو خود بھی اپنے نفس کو قابو کرنا ہوگا، اپنی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی گناہ سے بچنے کی، ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی۔ لیکن پتہ ہے، تم چاہ کے بھی اتنی محنت کے بعد بھی اس سب کا، اپنی اتنی محنت کا پھل حاصل نہیں کر سکو گے اگر تم نے اللہ ہی سے نہ مانگا، اللہ ہی کو اپنی مدد کے لیے نہ پکارا، اور سمجھا کہ تم خود کر لو گے تو تم خود شیطان کو آسانی سے ہرا لو گے، تم آرام سے نیکیاں حاصل کر لو گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تم بہت کمزور ہو، تمہاری ساری پاور تمہارا رب ہے، وہی تمہیں پالنے والا ہے، وہی ہمت دینے والا ہے۔ اگر خود کو طاقتور سمجھ کے میدان جنگ میں اترو گے تو بہت بری طرح شکست کھا لو گے۔ اگر اللہ کی طرف سے پاور نہ ملی تو نیکیاں حاصل کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آپ کی اکیلی محنت کام نہیں آئے گی، چاہے وہ بہت زیادہ ہو، چاہے وہ دن رات کی انتھک محنت ہو، وہ تب بھی زیرو ہی رہے گی جب تک آپ اللہ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہیں گے، اللہ سے یہ وعدہ نہیں کریں گے کہ اس کی ان صفات کا اقرار نہیں کریں گے اور ان کو اپنے گمان تک نہیں لائیں گے، تو پھر وہ اللہ جو کہتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، پھر اپنے گمان کو بہترین بنا لو نا، تمہاری زندگی خود بخود بہترین ہو جائے گی۔ اپنے گمان میں یہ بات فٹ کر لو نا کہ اللہ کے بغیر تم کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے اور کبھی گناہ نہیں چھوڑ سکو گے، تو پھر تم کوئی بھی قدم اللہ کو یاد کیے بغیر کیسے اٹھا سکو گے؟ اور اگر اللہ کو ہی نہیں بھولو گے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، تو پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے، وہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے والا بن جائے، اور اگر ان کے بھی دل میں ایسی کوئی خیالات ہیں کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہمارا کیا ہے، تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کر کے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔